عمران خان صاحب نے جو ہے وہ علی امین گنڈا پور سے ملنے سے انکار کر دیا. آڈیو بھی ہے, بشرا بی بی تک پہنچی ہے اور اس میں صاحب ہیں جن کی آڈیو ہے وہ خان صاحب کے بارے میں, بشرا بی بی کے بارے میں کوئی زیادہ اچھے کلمات نہیں کہہ رہے. ساری گلا چھڑ دے, رچرڈ دل جان و جگر سب کچھ تیرے نام کیا ہے, غلامی نہ منظور. تو وہ ایسی غلامی منظور ہو رہی ہے اس وقت کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. ہلکی پھلکی چیٹر تو پی ٹی آئی کے اندر چل رہی ہے. یہ ناراض ہو کے علی امین گنڈا پور کی تبدیلی کی باتیں بھی جو ہے وہ شروع ہو جائیں. جو اسٹیبلشمنٹ کے قریبی ہوتے ہیں ان کو یہ لوگ خود ان جماعتوں کے اندر رکھواتے ہیں اور بتا کے رکھواتے ہیں ساڈا بندہ ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس پہ تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ عام خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں. آپ کے سوالات بھی آئے ہوئے ہیں, انہیں بھی شامل کرنا ہے. آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ جناب تحریک انصاف نے نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نامزد خصوصی ایلچی رچرڈ گرنیل کو کے بیانات کا جو ہے وہ خیر مقدم کیا ہے. اور بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ جی عمران خان کی آزادی پاکستان کے آئین قانون کے مطابق ہوگی. ان کی رہائی پاکستانی عوام کی شراکت سے اور عدالتوں کے ذریعے ہوگی. تحریک انصاف کسی بھی ملک بشمول امریکہ کی مدد کے خواہش مند نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کسی ملک سے نہ درخواست کرے گی نہ توقع رکھتی ہے. ہم ان تمام افراد کو شکریہ ادا کرتے ہیں جو عمران خان کی رہائی کے لیے کوشاں ہیں. ان بیانات سے ہٹ کر جو بھی عمران خان کی رہائی کی کوشش کر رہا ہے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں, لیکن جہاں تک عمران خان کی رہائی کا تعلق ہے یہ پاکستان کے آئین و قانون کے مطابق ہوگی. سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ اگر انسانی حقوق پر کوئی بیان دیتا ہے تو اسے خوش آمدید کہتے ہیں. انہوں نے کہا ہم بیان پر شکر گزار ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مداخلت چاہتے ہیں. اچھا, میرے لیے حیرانگی کی بات یہ, بیرسٹر گوہر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم مداخلت نہیں چاہتے ہیں اور شیخ وقاص اکرم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم مداخلت نہیں چاہتے ہیں. تو وہ وہاں پہ باہر بیٹھے لوگ جو ہے بیٹھ کے سارے ہر دنیا جان کے گورے کو ڈھونڈ کے اس کو ٹیگ کر کے ٹویٹیں کر رہے ہیں. اے پائے ویکھو کی ہو جائے, اے ویکھو اے کہتا ہے جی مینوں, مطلب وہ دنیا جہان کی شکایتیں لگائی جا رہے ہیں. تو وہ مداخلت نہیں ہے تو اس کو کیا ہے. آپ ایک منٹ کے لیے مجھے صرف ایک منٹ کے لیے صرف ایزیوم کیجئے کہ آپ نے تو چلیں امریکہ کا پلو پکڑا ہوا ہے نا آج کل. امریکہ کو بیٹھ کے دنیا جہان کی ٹیگنگ کر رہے ہیں اور ان کو کمپلینیں کر رہے ہیں. اگر دوسری سائڈ نے رشیا کے سیاستدانوں کو پکڑنا شروع کر دیا اور پیوٹن کو بیٹھ کے شکایتیں لگانا شروع ہوئے, پیوٹن ہے وے کی کرتا پہ آئی, تو پھر کیا سٹارٹ ہوگا. تسی بیٹھ کے تھے کولڈ وار شروع کرانی ہے دوبارہ. تو بچکانہ قسم کی حرکتیں ہیں. مطلب میں ہمیشہ, آپ کو یاد ہوگا جب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جیتا تھا تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کتنے بے شرمی کی طرح بیٹھ کے اس کے لیے بھنگڑے ڈال رہے ہیں کہ جت گیا ساڈا ڈونلڈ ٹرمپ جت گیا, آ گیا. او یار خدا کے لیے, یہ اگر ہوتی بھی ہے نا کوئی آپ نے اثر و رسوخ کروانا بھی ہوتا ہے انٹرنیشنل پاورز کا, ہوتا ہے, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ہوتا ہے, یہ ایک ریالٹی ہے, لیکن یہ بڑے سٹل طریقے سے ہوتا ہے. وہ اتنے بے شرموں کی طرح ٹویٹر کے اوپر بیٹھ کے, فیس بک کے اوپر بیٹھ کے, یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے ویڈیوز بنا کے ساری گلا چھڑ دے, رچرڈ تو ہی ساڈا سب کچھ ہے, دل جان و جگر سب کچھ تیرے نام کیا ہے. مطلب خدا کے لیے یار. اور مطلب ایک جگہ جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں کہ جناب ہم نے امریکی غلامی نامنظور. وہ رچرڈ گرنیل تے اینجل لگتا پیا کوئی وائسرائے بن گیا ہے پاکستان کا. اس کو بیٹھ کے ہر قسم کی شکایتیں لگائی جا رہی ہیں, اس کو اتنا کچھ بنا دیا ہے کہ جی بس ہی سارا کچھ کرنا ہے. حقیقی آزادی, اچھا حقیقی آزادی اسی لینی سی امریکہ کو, تے ہن حقیقی آزادی کا نعرہ بھی جو ہے وہ امریکی مار رہے ہیں. کیسا کمال ہے. تو اس سے بڑی آئرنی آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی. آپ جتنا مرضی آپ دیکھ لیں, پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, اس سے بڑی آئرنی آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی کہ امریکہ کو ہی دنیا جہان کا پورا بیانیہ سائفر یہ امریکہ نے ہٹا دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. بس امریکی مداخلت جو ہے وہ برداشت نہیں ہو سکتی. لوگوں نے اسٹکر لگانا شروع کر دیے اپنے ڈیش بورڈز کے اوپر, اپنے گاڑی کے بمپر کے اوپر, غلامی نہ منظور. تو وہ ایسی غلامی منظور ہو رہی ہے اس وقت کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں, کہ غلام قادر بھی بھول گیا کہ غلامی کی ہوتی ہے. جو اس وقت رچرڈ گرنیل جو ہے وہ ہمارا سب کچھ بنا ہوا ہے. خیر, اچھا جی, ایک اور خبر جو ہے وہ مارکیٹ میں کافی ڈسکس ہو رہی ہے اس وقت. ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے یہ کلیم کیا کہ جناب عمران خان, انہوں نے کلیم کیا, یہ ان کی خبر ہے میری نہیں ہے, انہوں نے یہ کلیم کیا کہ جناب عمران خان صاحب نے جو ہے وہ علی امین گنڈا پور سے ملنے سے انکار کر دیا. اور انہوں نے کہا کہ میں ابھی علی امین گنڈا پور سے ملنا نہیں چاہتا. ایک دو اور جرنلسٹ نے جو ہے وہ کسی آڈیو ٹیپ کا بھی ذکر کیا ہے. زبیر علی خان صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں, وہ ہیں, انہوں نے وہ پی ٹی آئی کی بیٹ بڑے سالوں سے کور کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بات کہی کہ جناب پتہ نہیں کوئی آڈیو بھی ہے, وہ آڈیو بھی جو ہے سنائی گئی ہے, شاید بشرا بی بی تک پہنچی ہے, اور اس میں آڈیو کے اندر جو صاحب ہیں جن کی آڈیو ہے
وہ خان صاحب کے بارے میں، بشریٰ بی بی کے بارے میں کوئی زیادہ اچھے کلمات نہیں کہہ رہے، اور یہ آڈیو جو ہے ان تک پہنچی ہے. اب مجھے نہیں پتا کیونکہ میرے پاس تو ایسی کوئی خبر نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور جہاں تک علیم گنڈا پور صاحب کا تعلق ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ تھمبنیل بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ہم نے اس وقت یہ بات کہی تھی محسن نقوی اور علیم گنڈا پور کی جادو کی جپھی. تو یہ ہم نے سب سے پہلے آپ کو پن پوائنٹ کر کے بتایا تھا کہ جادو کی جپھی کو بہت زیادہ اچھی نہیں چلے گی، یہ اس کے افیکٹس اچھے نہیں آئیں گے. اور اب یہی چند جرنلسٹ جو ہیں وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ خان صاحب کی طرف سے بھی جو ہے وہ اس ملاقات کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے نہیں لیا گیا ہے کہ بھائی یہ کیا ہے. میں ایک جگہ میں وہی کہہ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف بیٹھ کے پورا یہ بیانیہ بلڈ کرتی آئی ہے کہ جناب گولی کس نے چلائی، اور ڈی چوک کے اوپر جو ہے وہ ہمارے نہتے کارکنوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، اور وہاں پہ جو بھی سیکیورٹی پروٹوکالز تھے وہ جو کچھ بھی تھے وہ ظاہری بات ہے محسن نقوی صاحب نے بنائے ہوئے تھے، ان کی ارینجمنٹ تھی نا ساری. تو اگر اس سارے معاملے کے اوپر کوئی پولیٹیکل سٹیم تھی کسی کی تو وہ تو محسن نقوی صاحب کی تھی. تو ایک جگہ علیم گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ گولیاں چلانے کی باتیں کر رہے ہیں، شہیدوں کے لیے 1-1 کروڑ روپے کا اعلان کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی محسن نقوی صاحب سے بھی ملاقات کر رہے ہیں. تو پی ٹی آئی کے اندر وہ ویژولز اچھے، یہ جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی زیادہ اچھے طریقے سے نہیں گئے یہ ویژولز. اس پہ بڑا اعتراض کیا گیا پاکستان تحریک انصاف، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہی چیز جو ہے وہ پی ٹی آئی کی اوپر کی لیڈرشپ تک کی بھی جو ہے وہ یہ بات جاری ہے کہ یہ کوئی طریقہ درست نہیں تھا. مطلب میں تو 1-2 جرنلسٹ کی میں نے بات سنی، مجھے نہیں پتا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جناب مطلب بات یہاں تک بھی آ سکتی ہے کہ ناراض ہو کے علیم گنڈا پور کی تبدیلی کی باتیں بھی جو ہے وہ شروع ہو جائیں، کہ ہلکی پھلکی چیٹر تو پی ٹی آئی کے اندر چل رہی ہے یہ، لیکن آبویسلی ڈیسیجن میکر تو اس میں اس سارے معاملے میں خان صاحب ہی ہوں گے اگر خان صاحب نے کچھ کرنا ہوگا تو. اچھا جی، اس کے علاوہ اب ذرا کچھ آپ کے سوالات، بہت زیادہ سوالات، یہ ہم نے جب سے سوالوں کے جوابات جتنے ہم زیادہ دیتے ہیں نا سوال اتنے ہی زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے، اچھی بات ہے، میں آئی ڈونٹ مائنڈ دیٹ، آپ لکھیں بالکل. ہم آپ کے، میں نے اپنے نا پروڈیوسر صاحب کی ڈیوٹی لا دی ہے، میں نے ان سے کہا جی باقی آپ خبروں کی طرف نظر وغیرہ رکھیں تو رکھیں، لیکن اب لوگ کیونکہ کویشچن لکھ رہے ہیں ان کا رائٹ ہے، دے شوڈ بی آنسرڈ. ہاں میری لمیٹیشن ہے، ہیومن لمیٹیشن ہے، ٹائم لمیٹیشن ہے کہ میں ایک حد تک کویشچنز اٹھا سکتا ہوں، میں سب کے نہیں لے سکتا. تو پیش کی معذرت اگر لوگوں کے جو مس ہو جائے کریں ان سے پیش کی معذرت، ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں سب کو انٹرٹین کریں. احسان اللہ صاحب کا سوال ہے، انہوں نے کہا منصور صاحب تیسری بار یہ سوال پوچھ رہا ہوں، تیسری بار وہ بھائی پوچھ رہے ہیں، بڑی معذرت اس کے لیے. پی ٹی آئی کے سارے ورکر علیم گنڈا پور سے ناراض ہیں، ان کے بقول علیم گنڈا پور اسٹیبلشمنٹ کا کھلاڑی ہے، لیکن عمران خان بالکل خاموش ہیں. سوچیں احسان بھائی، سوچیں ایسا کون سا احسان ہے علیم گنڈا پور کا جس کی وجہ سے خان صاحب جو ہیں وہ خاموش ہیں. میں نے اس پہ ایک تھیوری دی تھی اپنی، میری یہ تھیوری ہے، ظاہری بات ہے تھیوری غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن میری ایک تھیوری ہے کہ اس پورے سیٹ اپ کے اندر جو ہے وہ خان صاحب کی رضامندی شامل ہے. یہ جو وہ مارنے ہوتے ہیں نا، وہ کیا نام ہے، ڈینگیں مارنی ہوتی ہے، ہم اس کو ٹھا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، سول نافرمانی اور سویلین بالادستی، یہ نعرے مارنے کی باتیں ہوتی ہیں. اب میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں نا علیم گنڈا پور کے حوالے سے جو کچھ بھی ہے. علیم گنڈا پور سے اگر اتنی ہی ناراضگی ہو، یا آپ کو لگے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، یا وہ آپ کو لگے کہ جناب یہ تو آپریٹ ہی جو ہے وہ کور کمانڈر کے گھر سے ہو رہا ہے، کور کمانڈر ہاؤس سے، اگر آپ کو یہ لگے تو ہٹا دیں، ہٹا دیں نا. 2/3 میجورٹی آپ کی پارلیمنٹ کے اندر، وہ کے پی کی اسمبلی کے اندر، ہٹا دیں علیم گنڈا پور کو. یا وہ ان کے جو مشیر ہیں، کیا نام ہے ان کا، بیرسٹر سیف، ان کو ہٹا دیں. وہ شہباز گل اکثر ان کو کہتا ہے نا یہ اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولتے ہیں، ہٹا دیں، کیا مشکل کام ہے. خان صاحب نے ایک آواز مارنی ہے. کیوں ہے آپ کے خیال میں یہ سیٹ اپ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ خان صاحب ان لوگوں کو رکھتے ہیں، ان لوگوں کو اچھا یہ ساری سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے. میں آج اب یہ آپ نے اچھا ٹاپک چھیڑ دیا ہے، اب میں ذرا دراز کھول ہی لوں. میں ہر سیاسی جماعت کے اندر نا اس قسم کے کیریکٹرز کو رکھا جاتا ہے جن کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات اچھے ہوتے ہیں. یہ، اور میں صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا، نون لیگ میں بھی ہے، یہ پیپلز پارٹی میں بھی ہے. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ان کے تھرو جو پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیشن کر رہا ہوتا ہے. چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، فیصل واڈا آپ کے خیال میں اب جا کے اسٹیبلشمنٹ کے بندے بنے یا اسٹیبلشمنٹ سے ان کے گہرے تعلقات؟ اب سے کئی سالوں سے. کراچی کا بچہ جانتا ہے یہ بات، بڑے پرانے ہیں ان کے. تو آپ کے خیال میں خان صاحب نے جب ان کو پارٹی کے اندر لیا ہوا تھا یا بعد میں جا کے ان کو وزیر بنایا، سب کچھ کیا، تو ان کو نہیں پتا تھا یہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑا قریبی رہنے والا بندہ ہے؟ اور بڑے ہیں، مطلب آپ کے خیال میں جہانگیر ترین کی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا؟
اور خان صاحب کو پتا تھا اس بات کا، بالکل پتا تھا. بلکہ ان میں سے کئی لوگ جو ہوتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے قریبی ہوتے ہیں ان کو یہ لوگ خود ان جماعتوں کے اندر رکھواتے ہیں اور بتا کے رکھواتے ہیں ساڈا بندہ ہے اینو پوسٹ دیو کوئی، رکھواتے ہیں. تو لیڈر بھی اس لیے رکھ رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے جو ہے وہ انٹرٹینڈ وہ اپنے معاملات کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹھیک کیا جا سکے. تو ان کی فیلڈنگ کی جاتی ہے، ان کی جماعتوں کے اندر فیلڈنگ کی جاتی ہے. اچھا ان لیڈروں کو بھی پتا ہوتا ہے اس بات کا. میں ویسے آپ کو بات بتا رہا ہوں، وہ کیونکہ دراز کھل گئی ہے ان لیڈر، میں آپ کو زیادہ ہی نہ بول دوں میں، لیکن چلیں وہ لیڈروں کو بھی اس بات کا پتا ہوتا ہے کہ اگر اس بندے کو چوز کرنے کی باری آئی نا مجھے یا اسٹیبلشمنٹ کو، تو یہ تو ہر صورت ان کے پاس جائے گا، یہ مجھے ڈچ کر دے گا. اور خان صاحب کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، جب ان کے خلاف تحریک اعتماد آئی بہت سے لوگ ڈچ کر کے چلے گئے، بہت سے لوگ. پرویز خٹک آپ کے سامنے نہیں چھوڑ گئے گئے، وہ اور بات ہے اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا انتخابات کے اندر یا وہ جو کچھ بھی ہوا، دیٹس اے ڈفرنٹ ڈبیٹ. لیکن ان کی لائلٹیز، ان کا جھکاؤ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہوتا ہے، اور وہ پارٹیوں کے اندر ایڈجسٹ بھی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں. عمران انیس صاحب کا سوال ہے، میرا سوال ہے کہ پی ٹی آئی کو اتھارٹی کس نے دی ہے کہ جو ان کے ساتھ ہے یا حق میں بولتا ہے وہ محب وطن، اور ان کے خلاف بول دے تو وہ ملک دشمن اور غدار ہے. جو کام یہ کریں وہ درست ہے اور وہی کام ان کے مخالفین کریں تو غلط ہے. عمران صاحب اس کو پالیٹکس کہتے ہیں، یہ پالیٹکس ہے. آپ یہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے دور کے اندر گڈ جرنلسٹ اور بیڈ جرنلسٹ کی پوری لسٹیں نکالی تھیں. اے والے صحافی چنگے گنے، اے والے صحافی پیڑے گنے، انہوں نے لسٹیں نکالی ہوئی. تو اور جو ان کے سیاسی مخالفین یا وہ صحافی جو ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتے، ان کے اگینسٹ ان کی کریڈیبلٹی کو ہٹ کرنے کے لیے ہر قسم کے الزامات ان کے اوپر لگانا کہ بغیر کسی پروف کے کہ بھائی جان یہ لفافہ لیتا ہے، اس نے گاڑی لے لی ہے، اس نے یہ کر لیا، اس نے وہ کر لیا، بکواس ساری کی ساری. وہ تم لوگ یہ اتنے بے شرم ہے، یہ اتنے بے شرم ہے کہ بھائی جب تم لوگوں کی 3.5 سال حکومت تھی تو سارے لفافے بند کر دینے تھے اندر. اگر وہ 2 نمبر کام کر رہے تھے، وہ پیسے لیتے تھے، بند کر دینے تھے. یہ جتنے جو غدار جن کو آپ کہتے ہیں کہ جی ملک کے غدار ہیں یا ان کے پتہ نہیں کوئی تانے بانے باہر سے ملتے ہیں، ویسے آج کل تو اپنے سب کے تانے بانے باہر سے مل رہے ہیں. مطلب جو صحافیوں کو یا اپنے مخالفین کو کہا کرتے تھے کہ جناب یہ تو باہر سے کے لوگوں کے ذریعے آپریٹ ہوتے ہیں، آج وہ خود وہاں پہ آپریٹ ہو رہے ہیں اور ایسا آپریٹ ہو رہے ہیں کہ آپریٹر بن گئے ہیں. امریکہ کے آپریٹر بن گئے ہیں، یہ صورتحال ہو گئی ہے. خیر، تو یہ رنگ بازی چلتی رہے گی. یہ اب سے یہ 1950s 60s کی پالیٹکس سے چل رہی ہے. اسی طرح اپنے حریف کو جو ہے وہ غدار ڈکلیئر کر دو. محمد علی صاحب کا کراچی سے سوال، ایک سوال کے جواب میں آپ نے کہا کہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ ہے جو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، تو جناب وہ چند لوگ کون ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ ہے. اسٹیبلشمنٹ ہے. محمد علی صاحب میں کلیئر نہیں کیا تھا پچھلی دفعہ جب میں نے سوال کا جواب دیا تھا، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، سمپل از دیٹ. ان کے ہاتھوں میں یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں، بڑے بڑے الیکشنز کے حوالے سے اور معیشت کے حوالے سے، ہر چیز کے بڑے جو فیصلے ہیں وہ انہی کے ہاتھوں سے ہوتے ہیں. سمپل از دیٹ. افتخار علی صاحب کا سعودی عرب سے سوال ہے، منصور بھائی کیا تمام صحافی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ عمران ریاض بھی ملک چھوڑ گیا ہے اور ارشد شریف کو بھی پہلے شہید کر دیا گیا ہے. افتخار بھائی دیکھیے بات سنیے، عمران ریاض کے بارے میں بھی کلیئر نہیں ہے. میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ وہ پاکستان میں ہے یا نہیں ہے، یہ کلیئرٹی نہیں ہو رہی ہے ابھی. اب کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ چھوڑ گئے ہیں، کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں پاکستان میں، سو وی آر ناٹ کلیئر اباؤٹ دیٹ. ایک بات لیکن دیکھیے، جہاں پہ بات آئے گی نا کسی کی بھی جان کی حفاظت کی، میں نے بڑا کیٹیگوریکلی کل یہ بات کہی تھی اپنے ویلاگ میں. عمران ریاض سے نظریاتی اختلاف ہے، میرے سٹائل آف جرنلزم میں اور ان کے سٹائل آف جرنلزم میں بہت فرق ہے، لیکن میں کسی صورت اس شخص کی جان کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی چیز برداشت نہیں کروں گا. اس کی جان سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. اللہ اس کی حفاظت کرے، اللہ اس کو سیف اینڈ ساؤنڈ رکھے، وہ جہاں پہ بھی ہو. اور اس ساری چیز کے باوجود جب عمران کو اٹھایا گیا تھا اور وہ غائب تھے، تو جب واپس آئے تھے تو میں 24 گھنٹے کے اندر میں فوراً ان سے ملنے کے لیے گیا تھا. کیونکہ اور وہ یہ بیسکلی جو آپ کا سوال تھا کہ کیا سارے جرنلسٹ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہو سکتے، مجھے باقی جرنلسٹ کے لیے تو میں جواب دے نہیں ہوں، اپنی بات میں ضرور کروں گا کہ صحافتی طور پہ اختلاف بے شک صحیح، لیکن کسی کے ساتھ اگر زیادتی ہوگی تو میری صحافت مجھے بتاتی ہے کہ میں نے اس کا ساتھ دینا ہے، ہر صورت ساتھ دینا ہے. اور صرف صحافیوں کی بات نہیں کر رہا، میں سیاستدانوں کی بھی بات کر رہا ہوں، کیونکہ میری صحافت یہ ڈیمانڈ کرتی ہے مجھ سے کہ ایک شخص اگر تمہیں نفرت تم سے کرتا ہو
تمہیں گالیاں دیتا ہو، جھوٹے الزامات لگاتا ہو، کچھ بھی کرتا ہو، تمہیں یہ ساری نفرت، یہ ساری بائسنس، اس کو ہٹانا پڑے گا، اور اگر اس کے ساتھ زیادتی ہو تو تمہیں اس کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی. یہ ہے میری صحافت، یہ میری صحافت ہے کہ میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا اس چیز. آپ کیا، اچھا چلیں آج میں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے 8 فروری کے الیکشن اٹھا کے دیکھ لیں. بہت سے پاکستان تحریک انصاف کے فالوور جو ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں کہ جی آپ عمران خان پہ تنقید کرتے ہیں، آپ عمران خان کے مخالف ہیں. اٹھائیں 8 فروری کے الیکشنز، اس رات کو اٹھائیے، جا کے ٹرانسمیشن دیکھیے. ہم نیوز کے اوپر میں کر رہا تھا، میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا، اگلے دن بھی کہا، اس کے اگلے دن بھی کہا، آج تک کہتا ہوں کہ 8 فروری کے الیکشن جو تھے وہ دھاندلی زدہ تھے. اور کس کے لیے میں یہ کہتا ہوں؟ ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کے لیے کہتا ہوں. اور مجھے کوئی پیار محبت نہیں ہے پی ٹی آئی سے، وہ جو میں نے دیکھا ہے بطور صحافی میں اس وجہ سے کہتا ہوں. لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب بطور گورنر سے مراد یعنی چیزوں کو چلانے کے حوالے سے، مینجمنٹ کے حوالے سے بڑا ہی برا ایکسپیرینس تھا ان کا 3.5 سال کا. یہ بھی حقیقت ہے. انہوں نے جو غلطیاں کی، عثمان بزدار غلطی، کرمنل غلطی تھی وہ، عثمان بزدار جیسے بندے کو پنجاب کا سی ایم بنا دینا. تو میں تو کہتا ہوں، میری تو رائے ہے. تو مخالفت بے شک ہو، صحافت کا حق ادا ہونا چاہیے، ہمیشہ حق ادا ہونا چاہیے. اچھا جی، اس کے علاوہ دستار شفیع صاحب کا سوال ہے. منصور صاحب ایک سوال کا جواب دے دیں کہ آنے والے وقت میں اگر کبھی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے بیچ معافی تلافی ہو جاتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو رہا کر کے دوبارہ گود لے لیتی ہے تو تب حقیقی آزادی کے نعرے اور پی ٹی آئی کے ان ورکرز کی قربانیوں کا کیا ہوگا جنہوں نے اپنی جانیں دے دیں؟ آپ ان کے لیے دعائیہ تقریب جو ہے وہ منعقد کریں گے اور ان کو یاد کریں گے اور حکومت کریں گے، بس بات ختم. کون یاد رکھتا ہے؟ کتنے لوگوں کے پاس، میں نے یہ بات کی تھی میرے خیال میں پچھلے ویلاگ میں، کہ 25 لوگ جو ہیں وہ ان کو سزائیں ہوئیں. کتنے لیڈر گئے ہیں ان لوگوں کے گھروں پہ؟ یہ 25 لوگ کون تھے؟ 25 چھوڑیں، 85 کی بات کرتے ہیں. ابھی یہ تو 25 ہوئے ہیں نا جن کو سزائیں ہوگی، 60 تو ابھی بھی وہیں پہ. ان 85 لوگوں کے گھروں پہ کتنے لیڈرز گئے ہیں کہ جناب آپ بڑی مہربانی، آپ عمران خان کے لیے نکلے تھے، بہت شکریہ آپ کا، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں نو میٹر واٹ ہیپنس. نہیں ہوئے نا. بلکہ میں آپ کو ابھی سے ایک بات بتا دوں، مجھے شک ہے، مجھے ڈر ہے، چلیں یہ کہہ لیں، میں خبر نہیں دے رہا، شک ہے، ڈر ہے کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں نا، یہ جو مذاکرات اب شروع ہونے لگے ہیں اور اس کے اندر جو سیٹلمنٹس کی کوشش ہو رہی ہے، اگر کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر یہ سیٹلمنٹ ہو گئی تو بیچ میں یہ جو 85 ہیں قربانی کے بکرے بن جائیں کہ جی 9 مئی جو ہے وہ آپ نے دھونا ہے تو پائے نا 85 تڑے کو لے کے بنا دے، انہیں قربانی دے دے، انہیں دی کوئی مسئلہ نہیں، وی ڈونٹ کیئر. خان صاحب نے تو ایک دو موقع پہ کہا بھی تھا نا کہ ہم تو کہتے ہیں کہ جس نے 9 مئی کو جو ہے وہ کوئی قانون توڑا ہے تو آپ اس کے خلاف ایکشن لیں. تے 85 کڑے گئے نا. یہ وہاں پہ ہکو کی آئس کریم تو نہیں بیچ رہے تھے نا، یہ وہاں پہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر ہکو کی آئس کریم تو نہیں بیچ رہے تھے، یہ اندر گھسے ہوئے تھے اور یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے. تو قربانی نہ ہو جائے کہیں، مجھے ڈر اس بات کا لگتا ہے. ملیشیا سے سوال ہے فارس صاحب کا. اس وقت تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو گرانے میں لگی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ کھینچا تانی کب اور کیسے ختم ہوگی؟ بھائی جان، یہ جب تک یہ جمہوری نظام آپ کا ہے نا، جیسا بھی جمہوری نظام ہے، یہ نہیں ختم ہونی، یہ ایسی ہی چلتی رہے گی. ہاں بس دعا کریں اس کے اندر تھوڑی سی ایتھکس آ جائے. یہ جو وڈے ابا جی کی انگلی پکڑ کے جو حکمرانی میں آتے ہیں نا، یہ سلسلہ ختم ہو. ڈیموکریسی از ناٹ بیڈ، بٹ اف یو برنگ ڈیموکریسی، دا ٹرو ڈیموکریسی ان دس کنٹری، صحیح جمہوریت تو لے کر آئیں. آپ کے یہاں تو جمہوریت کہلانے کے لائق ہی نہیں. مطلب عمران خان صاحب اپنی مرضی سے جو ہے وہ بیٹھ کے آج تو سیکرٹری جنرل ہے گئے ہیں، تو سیکرٹری اطلاعات ہے گئے ہیں، تو آج تو صدر ہے گئے ہیں، خود ہی بیٹھ کے اناؤنس کیے جا رہے ہیں. یہ جمہوریت ہے؟ یہ ڈیموکریسی میں اس طرح ہوتا ہے؟ وہ دوسری سائڈ دیکھ لیں، نواز شریف صاحب کی اور شریف خاندان کی اور بھٹوس کی. وہ ضرورت ہی نہیں ہے الیکشن کی، وہ آٹومیٹکلی الیکٹ ہوتے جا رہے ہیں. یہ ڈیموکریسی ہے؟
جن سیاسی جماعتوں میں ڈیموکریسی نہیں ہے آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ پارلیمنٹ میں جا کے بڑی ڈیموکریٹک نارمز جو ہیں وہ لے کر آئیں گے؟ اس معاملے میں کہنا پڑے گا جو ڈیموکریسی آپ کو جماعت اسلامی میں نظر آتی ہے نا وہ آپ کو پاکستان کی چند ہی سیاسی جماعتوں میں نظر آتی ہے. یو ہیو ٹو گیو کریڈٹ ٹو جماعت اسلامی آن دس. یہ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے سسٹم اپنا ایسا ڈیولپ کیا ہے. کاش یہ ہماری دیگر سیاسی جماعتیں بھی یہ سیکھ لیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.